إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم وفي رواية أقوالهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صحیح بخاری کی آخری حدیث اور اس کا باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا مختصر تعارف بیان کروں گا. بعد میں صحیح بخاری کا تعارف بیان کروں گا انشاءاللہ. پھر اس کی تشریح ہوگی. جس طرح صحیح بخاری عظیم الشان کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے صحیح کتاب ہے، اسی طرح اس کتاب کے مصنف امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ بھی بہت عظیم امام، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں بھی مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، فقہ میں بھی ہیں، سچائی میں بھی ہیں، آگے دین پہنچانے میں بھی. امام بخاری رحمہ اللہ جن کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ، آپ کے پردادا بردزبہ مجوسی فارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. جوفیوں کا جو قبیلہ ہے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، تو امام بخاری کو ان کی وجہ سے جوفی بھی کہا جاتا ہے. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ میں نے
ایک کتاب ہے اسماء الرجال کی جس کا نام ہے القند فی ذکر علماء سمرقند. اتنی موٹی جلد چھپی ہوئی ہے عمر بن محمد النصفی کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدثنا ابو بکر احمد بن محمد بن اسماعیل البخاری. کئی روایتیں موجود ہیں امام بخاری کے بیٹے سے. تو اس میں اشارہ ہے کہ امام بخاری نے شادی کی تھی ورنہ بیٹا کدھر سے آ گیا. تو خیر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فارسی تھے اور فارسیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو کان الدین عند ثریا، اگر دین جو ہے ثریا ستارے پر ہوتا لنالہ رجل من ابناء فارس، تو فارسیوں میں سے ایک آدمی اس کو حاصل کر لیتا. بعض روایتوں میں آتا ہے لو کان الایمان لو کان الدین. بعض شاذ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے لو کان العلم. اور صحیح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لنالہ رجال من آل فارس، کہ ایران والوں میں سے فارسیوں میں سے بہت سے لوگ اس کو پا لیں گے. تو جس روایت میں رجل آتا ہے اس سے مراد امام بخاری، کیونکہ امام بخاری کا فارسی ہونا ایک حقیقت ہے. ہمارے ہاں یہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اس حدیث کے مصداق ہے. سیوطی میں بھی لکھا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا فارسی ہونا ثابت نہیں. اس بارے میں ایک مضمون شائع کر چکا ہوں. امام صاحب کے شاگرد ابو نعیم الفضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کان من آل کابل، اور کابل والے سے. کابل کا علاقہ علیحدہ ملک ہے، فارس علیحدہ ملک ہے. وہ جب البلدان کتاب ہے یاقوت کی، اس میں دنیا کے ملکوں کے حالات لکھے. اس نے بتایا ہے کہ ایران مثلا ایک تیسری اقلیم ہے، ایک چوتھی اقلیم ہے. ایک اقلیم میں ایران ہے، ایک میں کابل ہے. تو خیر یہ میرا مسئلہ نہیں. امام بخاری اور دوسرے محدثین اس حدیث کا مصداق ہے. جس میں رجال کے الفاظ آئے جمع کثیر آیا، اس میں امام مسلم بھی اور دوسرے محدثین بھی مراد ہے. اور جس میں رجل کا لفظ آیا امام بخاری مراد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس زمانے کے جو محدثین تھے یا بعد کے جو محدثین تھے، ان کی گواہیاں ان کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے. امام بخاری کے ایک شاگرد تھے جن کا نام امام ترمذی ہے. ان کی کتاب ترمذی شریف، سنن ترمذی، الجامع للترمذی پڑھائی جاتی ہے. مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا انشاءاللہ. امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب العلل. کتاب العلل سنن ترمذی کے آخر میں چھپی ہوئی. اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ولم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الاسانید کبیر احد اعلم من محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ. امام بخاری کی وفات کے بعد ان کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے عراق بھی میں گیا ہوں، خراسان بھی گیا ہوں. خراسان کا جو علاقہ ہے نا، کچھ افغانستان کا علاقہ ہے، کچھ ایران کا علاقہ ہے. ہرات کا جو علاقہ ہے نا، ہرات افغانستان کا جو صوبہ ہرات ہے، ادھر سے لے کر ایران کا خوزستان تک یہ خراسان کا علاقہ ہے. کہا کہ خراسان میں گیا ہوں، ادھر ہی میں نے کوئی مجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے کوئی نہیں دیکھا یہ الفاظ ہے. لیکن امام ترمذی چونکہ نابینا تھے اس لیے اس کا معنی کریں گے کہ میرے علم میں نہیں آیا کوئی ایسا آدمی جو امام بخاری سے زیادہ درجے والا ہو. حدیث کا جو سب سے مشکل علم ہے علل کا،
علم تاریخ میں حدیث کی سندوں کا جو علم ہے اس میں کوئی بڑا امام نہیں دکھا امام بخاری سے. کتنی بڑی جو ہے گواہی ہے امام بخاری کے شاگرد کی. امام بخاری کے دوسرے شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب صحیح مسلم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم سب سے صحیح کتاب ہے. اور یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدثنا کے ساتھ جتنی بھی متصل اسانید حدیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے. اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھے نا کہہ دے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے یا صحیح مسلم میں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑتی، کیونکہ اصل جو صحیح بخاری ہے جو اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن و ایامی. اس لحاظ سے مسند متصل سند کے ساتھ جتنی حدیثیں بھی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری صحیح. تو امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے آ کر امام بخاری رحمہ اللہ کے سر کو چوما، محبت سے عقیدت سے اپنے استاد کے سر کا بوسہ لیا، چوما بوسہ لیا اور کہا لا یبغضک الا حاسد. آپ کے ساتھ صرف وہ شخص بغض رکھتا ہے جو حاسد ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، جس کو حسد کی بیماری ہے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں الیسا فی الدنیا مثلک، پوری دنیا میں آپ جیسا کوئی انسان نہیں. امام مسلم کی یہ بات امام خلیلی نے اپنی کتاب الارشاد جو علماء حدیث کے بارے میں 3 جلدوں میں لکھی ہے اس کی 3 جلد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کر رکھی. ہم جو حوالہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ صحیح ہوگا، ثابت ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں کے درجے میں ایک امام ہے جنہیں امام ابن خزیمہ کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. صحیح ابن خزیمہ اس وقت 4 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے، لیکن یہ ناقص ہے. پوری کتاب جو ہے نہیں ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا. تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا ہے نا تو مسلمانوں کی کچھ کتابیں جو ضائع ہوئی ہیں اس میں وہ تیسرا جو وہ کچھ حصہ اس کا ضائع ہوا ہے. تو بہرحال جو ملی ہے الحمدللہ اس کی حدیثیں اور دوسری کتابوں کی ایک دوسرے سے ملتی ہے. امام ابن خزیمہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ گواہی دی ما رأیت تحت عتیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری. آسمان کے نیچے میں نے امام بخاری سے زیادہ بڑا حدیث کا عالم کوئی نہیں دیکھا. یعنی امام ابن خزیمہ نے بڑے بڑے استادوں کے پاس پڑھا، انہیں امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، جو حدیث کے بہت بڑے امام تھے. ہزاروں اساتذہ سے استادوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری جیسا ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا. امام ابن حبان صحیح ابن حبان لکھی انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الثقات. یہ جو ابن خزیمہ کا قول میں نے بیان کیا ہے یہ امام حاکم کی کتاب میں معرفت علوم الحدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. امام ابن حبان نے جو کتاب الثقات لکھی ہے اس میں بھی امام بخاری کے بارے میں بڑی تعریف بیان کی. دوسرے بھی علماء نے جو اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، بلکہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جن کو حنفی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی امام بخاری کی بڑی تعریفیں بیان کر رکھی ہیں. یہ جو درسی صحیح بخاری ہے نا یہ جو دوسرا نسخہ ہے اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کے ثقہ ہونے پر، ان کی عدالت پر، ان کی امامت پر اجماع ہے، اتفاق ہے. پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ امام بخاری بہت بڑے امام تھے، بڑے عادل تھے، بڑے سچے تھے، بہت صحیح راوی تھے. شاہ ولی اللہ نے بھی امام بخاری کی تعریف کر رکھی ہے، دوسرے علماء نے بھی.
تو یہ ایک لمبا موضوع ہے. اگر امام بخاری کی سیرت ہی بیان کی جائے تو ایک پورا جو درس اس پر جاری ہو میرے خیال ہے اس میں بھی پوری بیان ہو سکے. دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، کیونکہ میں وقت کی پابندی جو ہے اس کا بہت خاص خیال رکھتا ہوں، اور مختصر وقت میں زیادہ باتیں اگر اپنے بھائیوں تک پہنچا دی جائے تو بہتر ہے. جو دوسری بات ہے وہ صحیح بخاری کے بارے میں. صحیح بخاری کے بارے میں بھی حدیث کے اماموں نے بڑی زبردست گواہیاں دے رکھی. امام نسائی احمد بن شعیب النسائی، ہمارے بہت سے طالب علم نسائی کہتے ہیں، یہ غلط ہے. نسائی نہیں ہے، نسائی ہے، دودھ کے اوپر زبر ہے. امام نسائی فرماتے ہیں فما فی حاضل کتب کلھا اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ. یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں امام نسائی کے زمانے میں، ان ساری کتابوں میں امام بخاری کی کتاب سے بہترین کتاب کوئی نہیں. یہ تاریخ بغداد میں صحیح طرح سے یہ قول موجود ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، دارقطن ایک محلہ تھا بغداد کا، بغدادی تھے، ان کا نام تھا علی بن عمر، ابو الحسن کنیت تھی، حدیث کے بہت بڑے امام تھے. یہ ایسے عظیم امام تھے، ان کو اللہ نے ایسا حوصلہ دیا تھا کہ جس کی مثالیں نہیں ملتی. امام دارقطنی نے اپنی کتاب العلل زبانی لکھا یہ ساری کتاب، اور یہ کتاب 16 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. موٹی موٹی جلدوں میں 16 جلدوں میں چھپی ہے. اتنا اس کا بڑا حوصلہ تھا اللہ نے اس کو، اور اس فن میں لکھی ہے جو حدیث کا سب سے مشکل فن ہے، علل کا. وہ فرماتے ہیں وما ھذا فما فی ھذی الکتب خیر وافضل من کتاب محمد اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ یہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں امام بخاری کی کتاب سے زیادہ بہترین کوئی کتاب نہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفت السنن میں یہی بات فرمائی ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی کلھا صحیح، ساری حدیثیں صحیح. شاہ ولی اللہ جو دہلی میں رہتے تھے، جن کا بڑا مقام ہے حنفیوں کے نزدیک، بریلیوں دیوبندیوں کے نزدیک، اہل حدیث بھی ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ. بڑے لکھے بھائیوں نے دیکھی ہوگی. اس کتاب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اما صحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع. بخاری مسلم کے بارے میں محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ ان کی ساری حدیثیں قطعی صحیح ہیں، یقینی صحیح ہیں. وانہما متواترین الی مصنفہما، اور یہ دونوں کتابیں تواتر کے ساتھ اپنے مصنفین سے ثابت ہیں. وانہ کل من یحمل امرہما، ہر آدمی جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی توہین کرتا ہے فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین، وہ آدمی بدعتی ہے، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے. بھائیوں کبھی سوچا ہے کہ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں کس نے لکھی؟ شیعوں نے لکھی، اہل بدعت نے لکھی. ہندوستان میں ایک مولوی تھا، اس نے کتاب لکھی کتاب الجرح علی البخاری. اس کا نام تھا عمر عبد الکریم، اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا. اس کا جواب لکھا تھا مولانا ابو القاسم نے، اس کا نام تھا الکوثر الجاری، میرے پاس وہ ہے الکوثر الجاری فی جواب الجرح علی البخاری. جب بھی صحیح بخاری پر کسی نے حملہ کیا یا صحیح مسلم پر، تو حدیث کا دفاع کرنے والے اس کے مقابلے میں آئے. اللہ رب العزت نے انہیں توفیق بخشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کیا، اس لیے کہ حدیث پر حملہ کرنے والا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر حملہ کرنے والا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حملہ کرنے والا. اور میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو کہ بھائیو، صحیح بخاری جتنی، یہ ساری صحیح بخاری
پڑھ لے، اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صرف اور صرف امام بخاری نے بیان کی ہو۔ یہی حدیثیں امام بخاری سے پہلے بھی حدیث کے امام بیان کرتے تھے، جب امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے نا وہ حدیثیں دنیا میں موجود تھیں، انہیں بیان کرنے والے محدثین موجود تھے۔ امام بخاری کے زمانے میں بے شمار محدثین ان حدیثوں کو بیان کرتے تھے، امام بخاری کی وفات کے بعد بھی بیان کرتے تھے، ہر دور میں یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہی جو صحیح بخاری کی ہے نا، ایک آدمی نے تحقیق کی ہے اس کی منتقى ابن الجارود کی، اس نے اس کی تخریج کی ہے، اس میں 50 کتابوں سے حوالے نکالے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث پہلی حدیث ہے یہ دوسری 50 کتابوں میں لکھی ہوئی۔ تو اصل میں حدیث پر جو حملہ ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے جنہیں گمراہ یا بدعتی قرار دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھی۔ ابھی یہاں پاکستان میں ایک آدمی نے کتاب لکھی، مر گیا وہ، قرآن مقدس اور بخاری مقدس، اس کا جواب دیا اللہ کے فضل نے، میں نے جواب دیا، دوسرے لوگوں نے بھی جواب دیے۔ تو جس دور میں بھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا صحیح حدیث کے خلاف لوگوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کا جواب اللہ کے فضل سے آیا۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اہل ایمان اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں اور زندہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ باطل کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ باطل اپنی پوری کوشش سے کر کے دیکھ لے، اللہ کے فضل سے یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں، اس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور میں تو کتاب و سنت کی دعوت محدثین کا جو ولولہ ہے یہ چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ایک جگہ ایک شہر میں گیا نا، وہاں بہت سے ساتھی تھے، کوئی 15-20، ان میں سے ایسے بھی تھے جو عام مثال کے تو کوئی پولیس میں بھرتی تھا، کوئی کس میں تھا، کوئی کچھ میں تھا، کئی ایسے تھے جو بیچارے داڑھی بھی نہیں تھی لیکن ان کو راویوں کو پتا تھا، اسماء اور جال کی باتیں تھی، پورا معلومات ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ ضعیف ہے، فلاں میں کیا لکھا ہوا۔ اللہ کے فضل سے دعوت مسلسل پہ رہی۔ تو یہ میں مختصر بیان کر رہا تھا کہ امام بخاری کی جو شان ہے یہ بھی عظیم الشان شان ہے۔ اس کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے، موافقین نے بھی کیا ہے، محدثین نے بھی کیا اور غیر محدثین نے بھی کیا۔ اس طرح صحیح بخاری بھی یہ عظیم شان کتاب ہے، جس طرح کے محترم عارفی صاحب بیان کر رہے تھے، اس کے فضائل بیان کر رہے تھے، عظیم الشان کتاب۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے مومنی علماء کی کہ صحیح بخاری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں پڑھائی ہے۔ بیداری سمجھتے ہیں؟ بیداری کا مطلب ہوتا ہے زندہ، جو بیدار ہوتا نیند میں نہیں، زندہ۔ ان کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں صحیح بخاری پڑھائی ہے، تو یہ انہوں نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کو جو عظیم کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے ترجمے اور تشریح سے پہلے یہ بتاؤں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے نا، اس کا مقصد جو ہے بنیادی یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ انسان جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اپنے رب سے ڈرے، اس کی اطاعت کرے اور ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے گزارے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کا جو آغاز کرتے ہیں، بالکل جہاں سے صحیح بخاری شروع ہو رہی ہے، کتاب و بدل وہی کی ابتدا کا جو ابتدا ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ صحیح بخاری ہے نا، اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کوئی 90 یا 96 کے قریب کتابیں ہیں صحیح بخاری میں، یعنی کتاب الطہارت ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، تاکہ جس آدمی کو جو مسئلہ بھی ضرورت ہو وہ دیکھ سکے۔ آپ کو روزے کے مسائل ضرورت ہے، کتاب الصیام، کتاب الصوم دیکھ لیں، کسی کو حج کے مسئلے ضرورت ہے، کتاب الحج دیکھ لیں، کتاب المناسک دیکھ لیں،
کسی کو خرید و فروخت کے مسئلے ضرورت ہے کتاب البیوع دیکھ لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے دریا کوزے میں بند کیا. تو یہ وہی کی ابتدا. اب دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ کیا ہے؟ وہی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے, وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے, جو طریقہ معلوم تھا اس کو اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر ایک دن فرشتہ آ گیا, جبریل علیہ السلام آ گئے, وہی لے کے آئے. یہ جو پہلی وہی آئی تھی اقرا, اس کے ساتھ ہی دین اسلام کی جو ابتدا ہوئی. امت محمدیہ میں اس کا آغاز, اس کی ابتدا اس پہلی وحی کے ساتھ. تو امام بخاری نے اس سے ابتدا کی اور اس میں یہ اشارہ بھی کیا کہ جس طرح قرآن وحی ہے نا, اس طرح یہ حدیث بھی وحی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف قرآن ہی وحی ہے. ہاں, قرآن ایسی وحی ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے, جو پڑھتا ہے ایک حرف کے بدلے 10 نکلتی. حدیث کے بارے میں یہ وضاحت نہیں آئی ہے. اللہ رب العزت انشاءاللہ حدیث کے پڑھنے کی وجہ سے بھی نیکیاں دے گا انشاءاللہ. رب العالمین غفور رحیم ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. لیکن قرآن کے بارے میں خاص حدیث آئی ہے, تو حدیث بھی وہی ہے اور یہ ثابت ہے علماء سے بھی. پھر امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت لکھی, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو حدیث والے محدثین اہل حدیث یہ قرآن کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن کی تو پرواہ کی ہے, قرآن سے آغاز. آخری جو باب میں نے پڑھا تھا اس میں بھی قرآن کی آیت موجود ہے. پھر امام بخاری جو پہلی حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن زبیر الحمیدی. عبداللہ سے لے کے آئے اللہ کے بندے سے. امام بخاری نے اشارہ کیا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ, لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ سے ڈرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. ساری زندگی لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارو. اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے. پھر آگے حدیث بیان کی اور اس میں یہ سمجھایا کہ اپنی نیت خالص کر لو. جو آدمی صحیح بخاری پڑھتا ہے اگر ویسے یہ پڑھتا ہے کہ صحیح بخاری کے ذریعے سے پیسے کمائے گا, تنخواہ مل جائے گی, لوگوں کی جیبیں خالی کرے گا, تو پھر وہ سمجھے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں, اس کے لیے پھر اس کو کوئی ثواب نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے اسے پیسے مل جائیں, لیکن اگر نیت خالص نہ ہوئی تو پھر وہ سمجھے کہ اس کی آخرت ختم ہوئی, اور پھر جو اللہ کے دربار میں جائے گا تو اس کا وہ اشر ہوگا. وہ جو 3 آدمی ریا دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے جن کے ساتھ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, تو امام بخاری نے نیت خالص والی بات کر کے پھر صحیح بخاری شروع کی. اور اس کے بعد یہ آخری باب جو امام بخاری نے لکھا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس مدرسے میں صحیح بخاری پڑھائی گئی ہے. یہ عظیم الشان کتاب, اس کو آدمی جتنا پڑھتا ہے بار بار پڑھے اتنا ہی نقطے جو ہے اور مسائل ذہن میں آتے ہیں. جس طرح قرآن مجید جو ہے نا, قرآن مجید جتنی دفعہ پڑھے آدمی جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا, پھر کوئی نقطے آتے ہیں ذہن میں, کوئی نقطے اور دینا. صحیح بخاری بھی اسی طرح جتنی بار پڑھے جتنا غور کرے آپ حیران ہوں گے کہ ان میں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ سمندروں کے سمندر ایک کوزے میں بند کر رکھی. تو یہ جو صحیح بخاری کی آخری کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید. پہلی جو ہے امام بخاری نے بدل وہی کا لوگوں کو سمجھایا, اس کے ساتھ فوراً ہی کتاب الایمان شروع کی کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اور اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول پر بھی ایمان لاؤ گے. رسول پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ پر کوئی ایمان نہیں. رسولوں کا ایک رسول کا انکار کرنے والا سارے رسولوں کا منکر ہے. آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت سنی ہوگی, کذبت قوم نوح المرسلین, کذبت عاد المرسلین.
قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، نہیں مانا تھا، حالانکہ ان کی طرف سے ایک آیا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اسی طرح مدین والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو مراد یہ کہ انہوں نے ایک رسول کا انکار کیا جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا، تو انہوں نے اصل میں سارے رسولوں کا انکار کیا۔ ایک رسول کا انکار کرنے والا اصل میں سارے رسولوں کا انکار کرنے والا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی آدمی آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے تو کہتا رہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں۔ تو امام بخاری نے کتاب التوحید یہ جو آخر لکھی ہے، اس میں امام بخاری نے ان گمراہ لوگوں پر رد کیا ہے جو امام بخاری کے زمانے میں یا اس سے پہلے دنیا میں موجود تھے۔ معتزلہ کی صورت میں، معتزلہ وہ گروہ تھا جو منکرین حدیث تھے، حدیث کے منکر تھے، جو دین کی بنیادی باتوں کو نہیں مانتے تھے، جو بنیادی عقائد تھے نا ان کا وہ انکار کرتے تھے۔ اسی طرح خوارج خارجی تھے، رافضی تھے، صحابہ کرام کے جو مخالف تھے، مرجئہ تھے، جہمیہ تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے تھے، حلولیہ تھے، جتنے لوگ اس دور میں گمراہ تھے، امام بخاری نے اس کتاب میں کتاب التوحید میں ان کا رد فرمایا، اور پھر مختلف مقامات پر امام بخاری نے ان کے دلائل قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے آثار سے امام بخاری نے پیش کی۔ صحیح بخاری میں وہ جو دلائل کی چار قسمیں قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد، یہ چاروں موجود ہیں۔ اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، آثار بھی، آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع کیا ہے، اجتہاد بھی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، ساری چیزیں جو سارے دلائل امام بخاری نے اس میں جمع کی ان کے خلاف، تاکہ یہ ثابت کریں کہ بھائی ہم جو اہل حدیث ہیں، اہل حق ہیں، ہم ہمارے اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ صحابہ ہے، تابعین ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے۔ خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے الاحتجاج بالشافعی، یہ چھپی موجود ہے۔ اس کتاب میں خطیب بغدادی ایک حدیث لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر مدد کیا جاتا رہے گا، اس کی مدد کی جائے گی، حق پر رہیں گی۔ خطیب بغدادی نے صحیح سند کے ساتھ امام بخاری سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث ہے۔ اس بارے میں میں نے کتاب بھی لکھی ہے، انشاءاللہ وہ چھپنے کے لیے جائے گی، اہل حدیث ایک صفاتی نام پر۔ تو امام بخاری اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو دینی تھی اور اہل بدعت گمراہوں پر رد بھی کرنا تھا، تو رد کرتے رہے۔ امام بخاری نے اسی کتاب التوحید میں کتنا پیارا عقیدہ سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا علی اللہ البیان، دین کا بیان کرنا اللہ کا کام ہے، دین کا بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ وعلی الرسول البلاغ، اللہ اپنے رسول پر دین نازل کرتا ہے، رسول کا کام یہ کہ لوگوں تک دین پہنچا دے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تیری طرف
جو نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے. اگر پہنچایا نہیں تو پھر تو نے رسالت کا ادا نہیں کی. وعلینا تسلیم، اور ہمارا کام ہے اسے تسلیم کر لیں، اسے مان لیں، اس پر عمل کریں، اسے اپنی زندگی میں دستور بنائیں. اس کے بعد یہ آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کا ارشاد. یہ 58 نمبر باب ہے، اور یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے 7563 نمبر ہے. یہ جو فؤاد عبد الباقی نے نمبر لگائے تھے نا، مصر والے کا عالم تھے، 7563 نمبر. اور اتفاق یہ کہ صحیح مسلم کی حدیثوں کے نمبر بھی 7563 ہے، دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ رب العزت کی یہ آیت کریمہ امام بخاری نے بیان فرمائی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے وزن قائم کریں گے. کیا پتا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا، میزان میں تولا جائے گا. امام بخاری کے دور میں جو معتزلہ تھے، جو گمراہ لوگ تھے، وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں اعمال نہیں تولے جاتے. وہ کہتے تھے کہ اعمال تو نظر نہیں آتے، ان کا وزن نہیں ہوتا، کس طرح تولا جائے. یہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، یہ عجیب عجیب مسائل نکالتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ ایک معمولی سا مسئلہ لے کے نا اس پر وہ مسلسل بحث کریں گے، عجیب عجیب جو ہے وہ باتیں کریں گے. اسی طرح پرانے دور میں بھی جو تھے معتزلہ اور دوسرے لوگ، وہ اس طرح کے مسائل. ایک دفعہ میرے ساتھ بات ہوئی نا زیدیوں کی. زیدی ایک فرقہ ہے شیعوں کا یمن میں. میں جب یمن میں گیا تھا تو یمن میں سعدہ جو شمالی یمن ہے ادھر وہ زیدی کہتے تھے ہم نہیں مانتے قبر کا عذاب. یہاں بھی پاکستان میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی قبر میں عذاب نہیں ہوتا. بھائی اس کو سوچو کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے. تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اللہ کو حساب دینے والے ہو. میزان میں ترازو میں جو ہے تمہارا اعمال تولے جائیں گے. اس کی کیا تاریخ رکھی کہ تم کہتے ہو قبر میں عذاب اس گڑھے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں دکھا دو. تو رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس عقیدے کو، اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا. قرآن کریم میں یہ آتا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ خوش ہوں گے، خوشی والی زندگی میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. ومن خفت موازینہ فہو ہاویہ، اور جس کے وزن کم ہوں گے ان کا تو ٹھکانہ جہنم. قیامت کے دن ترازو میں تولا جانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے جس کا میں ترجمہ کرنے والا. اب تولا کسے جائے گا اس کے بارے میں ان سارے دلائل دیکھ کے ہم یہی سمجھے ہیں کہ 3 چیزوں کو تولا جائے گا. ایک تو اعمال کو تولا جائے گا، جس طرح کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی، کہ قیامت کے دن سب سے بھاری وزن جو ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا. اچھا اخلاق مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے پیش کر پانا. کوئی کسی سے مثال کے طور پر گزر رہا ہے، پوچھتا ہے یہ راستہ کدھر جاتا ہے، وہ فلاں جگہ کدھر ہے، بھائی چچا ہوتی کس طرف ہے، تو اسے کہتا ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں کہتا کہ بھائی اس طرح سے جاؤ فلاں طرف سے راستہ ہے.
نہ کہ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دو، جہاں ہوئے مجھ سے پوچھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا دوسرے راستے کی طرف۔ ایک شہر میں گیا نا، نام نہیں ہوگا کیونکہ اس شہر والوں کی بےزتی ہوگی، پاکستان کا ایک شہر ہے پنجاب کا، تو ادھر میں میرا ایک دوست سے ملنے کی، وہ ایک آدمی سے پوچھا کدھر سے، کہا ادھر ہے، کافی جا کے تلاش کر کر کے ادھر پوچھا، وہ کدھر ادھر ہے، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا، پھر 2-3 آدمی سے پوچھا ہے، وہ کہتا ادھر ہے۔ تو میں جب تھوڑا سا چلا میں پیچھے میرے کو دیکھا تو ہنس رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے پریشان کر، پھر میں نے کوئی حدیثداری والا تلاش کیا، پھر پتا چلا تھا ادھر پہنچ کے۔ تو یہ مذاق کے لیے جو انسان جو اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یا اس کو غلط راستے پر چلا دینا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ خوش اخلاقی اللہ رب العزت کے دربار میں اس کا بڑا وزن رکھا۔ تو ایک تو اعمال تولے جائیں گے، کیسے تولے جائیں گے؟ بھائی ہمارا ایمان ہے رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کو کہ آ جاؤ، قالتا اتینا طائعین، انہوں نے دونوں نے جواب دیا کہ اے اللہ آ گئے ہو اطاعت کرتے ہی۔ تو زمین کا باتیں کرنا، آسمان کا باتیں کرنا، یہ سمجھ نہیں آتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا ایمان ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہیں۔ دوسری جو چیز تولی جائے گی وہ لوگوں کے جسم بھی تولے جائیں گے۔ ایک تابعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، العقول شروب، بڑا کھانا کھاتا تھا، 10 روٹیاں کھا جاتا تھا، بڑا کھانا کھاتا تھا، بڑا پیتا تھا، بڑا ہٹا کٹا، تو فلا یوزر یعنی جناب اوزا، مچھر کے پر جتنا اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو تولی جائے گی وہ یہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے۔ یہ انسانوں کے رجسٹر جو ہے یہ تیار ہو رہے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث موجود ہے، قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، گناہوں کے اس کے رجسٹر، اس کے سامنے یہ اس کے رجسٹر کاپیاں 99 کاپیاں کھول دی جائیں گی، گناہ ہی گناہ اس کی، بلکہ نہیں ہوگی، دیکھیں نہیں ہوگی، وہ بڑا ڈرا ہوگا، آج خیر نہیں اللہ کے ساتھ۔ پھر اسے کہا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حدیث البطاقہ، حدیث البطاقہ پر علماء نے خاص کتابیں بھی لکھی، میرے پاس کتابیں موجود ہے، اسے کہا جائے گا تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ترازو میں اس کے یہ جو رجسٹر ہے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور ایک چھوٹا سا پرزہ وہ لایا جائے گا، صحیح حدیث ہے، وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، یعنی پکا واحد تھا، پکا متبع سنت تھا، گناہ ہوتے تھے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کو ماننے والا تھی نہ، اللہ کی توحید کے مقابلے میں کسی کو ماننے والا تھا، پکا ہوا۔ یہ جو ٹکڑا ہے یہ نیچے ہو جائے گا اور وہ گناہ سارے پر ہو جائے گا، اللہ رب العزت سے معاف کر دے گا، تو رجسٹر بھی تولے جائے گی، انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ جس طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دفعہ کدھر چڑھے نا تو ان کی جو پنڈلیاں تھی وہ پتلی پتلی تھی، چھوٹی چھوٹی، تو کچھ صحابی ہنسنے لگی، فطری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا ان کی پنڈلیاں دیکھیں، میرا ساقہ ہے، تو فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان ہے سب سے بھاری ہوں گی۔
تو یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن تولی جائے گی، اور ان تینوں چیزوں کا معتزلہ اور گمراہ انکار کرتے تھے۔ تو امام بخاری کا رد کیا، قرآن کریم کی آیت لا کے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ وَفِي رِوَایَةٍ أَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے ایک مٹھی لی نا زمین سے، کوئی ادھر کی مٹی، کوئی ادھر کی مٹی، یعنی جس طرح ہم یہ کہہ سکتے کوئی ایشیا کی مٹی، کوئی یورپ کی مٹی، کوئی افریقہ کی مٹی، کوئی امریکہ کی مٹی، مختلف جو مٹیاں ہیں اللہ نے لے کر ایک مٹھی لی، اس مٹھی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی اور پانی سے، گارے سے۔ پہلے کوئی انسان موجود نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ جو ڈارون یہودی کہتا تھا نا کہ انسان بندروں سے بن گیا نا، بندر جو ہے وہ ایسا ایسا ترقی کر 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 کے انسان بن گیا ہے، جھوٹ بولتا تھا، بکواس کرتا تھا، کوئی ثبوت موجود نہیں اس کے پاس۔ اگر 1,00,000 سال پرانا کوئی اگر ڈھانچہ، کوئی لاش کسی جگہ پڑی ہے برف کے علاقے میں، وہ اسی طرح کے انسان ہے جس طرح کے ہم ہیں۔ یہ بھی غور کریں، یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہ پرویز اور منکرین حدیث، یہ لوگوں کو صحیح بخاری سے حدیث نبوی سے ہٹا کر کدھر لے جا رہے تھے۔ پرویز نے جو منکرین حدیث کا بڑا تھا، ایک کتاب لکھی ہے عالمگیر افسانے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے پرویز نے کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا، یہ افسانہ ہے۔ افسانہ کہتے ہیں سوری، جھوٹی بات۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک جرثومے سے آیا ہے، یعنی جرثیم پیدا ہوگا زمین میں، ترقی کرتے کر ارتقاء کی منزلیں طے کرتا کرتا ایولیشن ہوتا گیا، اور یہ وہ کہتا ہے انسان بن گیا۔ اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، وہ کہتا ہے یہ اسلام ہے۔ کتنا ظلم ہے بھائیوں! یہ اصل میں حدیث سے ہٹا کر لوگوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، بے دین بنانا چاہتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اپنی مرضی سے کرتے ہوئے تحریف کرتے۔ جس طرح قرآن کریم میں آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکل گئے نا، پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، فَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَهُوَ رب فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام مسبحین میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ اب منکرین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ تیر رہے تھے، آگے آگے وہ تیر رہے تھے، پیچھے پیچھے مچھلی آ رہی تھی اور نکل گئے تیر کے بعد۔ اگر وہ تیرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ پہ چل گئے۔ مسبحین، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے سبحہ، ایک ہوتا ہے سبحہ، اس میں فرق ہے، شد کے ساتھ اور اس کی حالت ہوتی ہے اور بغیر شد کی اور حالت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح یعنی مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حدیث سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ رب العزت نے ان دونوں سے کل مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ انسانی نظر چلی یہ ٹھیک ہے، یہ کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کیا یہ اس مٹی کے لحاظ سے جو اللہ نے اپنی مٹھی میں لی تھی۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کا جو ان کے اقوال ہے، قولہم یعنی ہر آدمی کا قول یا اقوال ان سب کے اقوال یہ تولے جائیں گے۔ یہ نسخوں میں اختلاف ہے، نسخوں میں اختلاف ہو تو دونوں باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ امام بخاری نے یہ بھی یہ فرمایا ہوگا کہ ایک
پڑھائی استاد جب پڑھاتا ہے نا طالب علموں کو تو کہتا ہے وقول لم یوزن، اگلے ساتھ آتا ہے تو وقوال لم یوزن، تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس، یہاں القسطاس لکھا ہے لیکن صحیح القسطاس ہے بہتر، کیوں قرآن میں القسطاس آیا ہوا ہے، وزن بالقسطاس المستقیم، قسطاس بھی صحیح ہوگا لغت کے لحاظ سے۔ العدل بالرومیہ، مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہے یہ انصاف کو کہا جاتا ہے رومی زبان میں، رومی زبان اٹلی کی زبان ہے، روم جو ہے میں گیا ہوں اٹلی کا شہر، ادھر جو زبان بولی جاتی ہے اس کو رومیہ کہتے ہیں، یعنی انگریزوں کی زبان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا ہی نہیں تھے اور امام مجاہد وفات پا گئے تھے، تو امام بخاری کو کس نے بتایا؟ اس کی سند امام بخاری نے حذف کر دی، اس کو کہتے ہیں تعلیق۔ اس مسئلے پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی 5 جلدوں میں، تغلیق التعلیق، اس میں یہ ساری روایتیں ان کی سند لے آئی۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا یہ امام ابن حجر سند لے کے آئے کہ فیابی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے حدثنا ورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاہد، سند موجود ہے۔ بھائی کوئی کتاب میں کوئی بات ہماری کتابوں میں بے سند نہیں ہے، یہ فقہ والی بات نہیں ہے ہم کی فقہ والی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قسطاس انصاف کو کہتے ہیں، اور ویقال القسط مصدر المقسط، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے نا مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا اصل جو ہے اقسطہ، اقسطہ یقسط مقسطا، تو اس میں جو ہے نا وہ مزید فی کا حذف کر کے کیا اس کی اصل مادہ قسط ہے۔ یہ صحیح بخاری کا جو درس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے طلباء کے لیے اور علماء کے لیے۔ پھر فرمایا بغیر عادل، مقسط کہتے ہیں عادل کو، مقسط عادل کو کہتے ہیں انصاف کرنے والا، حاکم مقسط۔ اب جب مقسط امام بخاری نے سمجھایا تو امام بخاری جو قرآن کے بڑے مفسر بھی تھے اس ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو القاسطون آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کوئی کہیں پوچھے شاگرد تو امام بخاری فرمایا اما القاسط فهو الجائر، وہ ظالم کو کہتے ہیں قاسط۔ اس میں لمبی بات ہے کہ اقساط یوسف وغیرہ، لیکن اگر وقت تھوڑا ہے میں اب 10 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد جو یہ درس ختم ہو جائے گا۔ میں کوئی سوال جب کسی کا ہے تو، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ تو میں وقت کی فرصت تباہ نہیں کرتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاب، احمد بن اشقاب مصری، یہ کوفہ والے تھے، مصر چلے گئے تھے، ثقہ امام تھے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل بن غزوان ثقہ امام تھے، انہوں نے کتاب دعا لکھی ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے جو کتاب حدیث کی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور میرے پاس وہ چھپی کتاب موجود ہے۔ عن عمارة بن القعقاع، وہ عمارہ بن قعقاع ایک ثقہ امام سے بیان کرتے ہیں، بڑے سچے انسان ہیں۔ عن ابی زرع، ابو زرع بن عمر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حکمت بتاؤں، یہ صحیح بخاری جو ہے نا، امام بخاری نے جو شروع کی ہے نا پہلی حدیث حدثنا عبداللہ ابن زبیر الحمیدی المکی، مکی سے لے کے آئے، حمیدی جو تھے مکے کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری نے سمجھایا کہ لوگوں دین جو ہے دین اسلام یہ مکے سے شروع ہوا ہے، اور یہ آخری حدیث عن ابی ہریرہ المدنی، ابو ہریرہ مدنی ہے، مہاجر ہے کہ مدینے میں آ کے بس اسلام ختم ہوا ہے، مکے سے اسلام شروع ہوا ہے، مدینے میں اسلام کا اختتام ہوا ہے، بس یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کوفہ دیوبند بریلی یہ کوئی اسلام نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان، حبیبتان محبوبتان، 2 کلمے، کلمہ کلام کو کہتے ہیں، جملہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو جملہ پورا کلام ہے یہ 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں، عرش والے کو اللہ کی صفت بیان کی رحمان۔ یہ جو متزلہ گمراہ لوگ ہیں یہ اللہ کی صفت نہیں مانتے، نہ اللہ کو عرش پر مانتے، نہ کہتے ہیں اللہ رحم کرتا ہے، نہ کہتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے خوش ہوتا ہے، جتنی اس کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر جو ہے وہ آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، اس میں تقدیم تاخیر ہے بعض باتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل جو کلمے ہیں وہ کلمے
ترتیب سے ہی ہے۔ یعنی اگر آدمی کوئی کہہ دے نا کہ 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو میں بہت بارے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے ننگا کھڑا ہوگا، ننگے ہوئے سارے پسینے میں ہوں گے، کوئی قدموں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سارا ڈوبا ہوگا، اس وقت نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت اپنا ماضی یاد آئے گا، سب کچھ سامنے ہوگا، اس وقت ضرورت ہوگی۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، اس میں سب سے باری ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور خوبی بھی تھی، وہ صحیح بخاری میں جتنی کتابیں لکھی ہیں نا، ہر کتاب پاک ہے، ہر ایک سے اللہ اس کی ذات میں اس کی کوئی خامی ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں، ہر ایک سے ہر نقص سے پاک۔ پھر اس کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کی طرف کیوں جاتے؟ اسے کیوں مشکل کشا نہیں سمجھتے؟ اسے کیوں حاجت روا نہیں سمجھتے؟ دوسروں کو کیوں معبود بنا رکھا ہے؟ کسی نے بتوں کو، کسی نے درختوں کو، کسی نے قبروں کو، کسی نے کس کو، کسی نے پتھروں کو۔ وہ بحمدہ، اس لیے میں احمد و بحمدہ، میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ یا اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک کے اس کی حمد و ثنا، اگر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دے، دنیا کے سارے درخت جو ہے یہ قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات نہیں ختم ہوتی، اس کی تعریفیں نہیں ختم ہوتی۔ سبحان اللہ العظیم، سب سے عظیم ہے، وہ جب چاہے ایک کل کے ساتھ ساری کائنات ختم کرے، جب چاہے کل کے ساتھ۔ رب العالمین ہم تو دیکھیں گے اسے بلاؤ گے، رب العالمین نے ایک حکم دیا، زمین تھوڑا سا میں جو ہے وہ اپنی منزل کی حد کر رہا تھا، رمضان میں صبح کے وقت اپنی منزل کی حد کر رہا تھا، سپارہ بجے 12 سنانے 9 بجے اچانک زمین ہے، جلدی جلدی میں لگ رہی خدا تو بعد میں سننا ہے بالا کوٹ کا شوق گیا، شمالی علاقے گئے ختم ہوں گے، پھر گیا جو شہر محسن میں گئے بالا کوٹ، سڑک سے گرنا سارا شہر گرا ہوا تھا، اندر بنا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ تو رب العالمین اتنے سارے 7 درجے کا کتنی اسکیل کا زلزلہ بھیجا، وہ اگر 10 سکیل کا زلزلہ بھیج دے، 20 سکیل کا بھیج دے، وہ رب العالمین عظیم ہے، اس سے ڈرو۔ یہ اصل مسئلہ یہی ہے بھائیوں، اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں، نہ کوئی شرک ہو، نہ کوئی بدعت ہو، نہ کوئی کفر ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھے۔ اور یہ بات بولیوں کی بات نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ ایک دن ہم نے مار کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں 1 گھنٹہ میں نے بیان کرنا تھا، 1 گھنٹہ جو ہے ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جن لوگوں نے یہاں مدرسہ چلایا ہے، یہاں پڑھایا ہے بچوں کا مدرسہ ہے، جن اساتذہ نے، جن محتمین نے یہاں محنت کی ہے، اللہ رب العزت نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر، تو جن لڑکیوں نے پڑھا ہے اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آئندہ ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ اور عمل یہی ہو جو کتاب و سنت کے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے، اپنی نبی کی سنت مطابق کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ آمین یا رب العالمین۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے اس کنفرنس کے بعد کچھ سوال جواب بھی ہوتے ہیں، تو یہ مختصر سوال جواب جو انشاءاللہ کرتے ہیں جی، تو کیونکہ میں نے پھر لمبے سفر پر جانا ہے
زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہی ہوگا، مجھ سے کم ہو سکتا ہے۔ تو سوال ہے جی، کیا بنیاد میں نماز ہو جاتی ہے یعنی قمیص کے بغیر؟ نماز تو ہو جاتی ہے، مرد کی نماز جو ہے نا وہ تو ہو جاتی ہے۔ عورت کا تو پردہ علیحدہ ہے، عورت کو تو سر پر بھی دوپٹہ رکھنا جو ہے ضروری ہے۔ لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، صحیح حدیث ہے۔ عورت کی تو نماز دوپٹے کے بغیر ہوتی رہی، ہاں مرد جو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ اب اگر کوئی آدمی بنیاد میں باہر بھی چلا جاتا ہے نا، باہر بھی، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور جو باہر نہیں جاتا اس کو بہتر یہی ہے کہ قمیص پہن کے نماز پڑھتی۔ اس کی دلیل و حدیث ہے جو امام بیہقی اپنی سنن کبریٰ میں لائی صحیح سند کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اپنے غلام نافع کو، وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ بعد میں کہ تجھے میں نے 2 کپڑے بھی دیے؟ انہوں نے کہا دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تجھے باہر بھیجوں تو چلے جاؤ گے اس حالت میں؟ نکال نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ زیادہ اس کے مستحق اس کے سامنے جو ہے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اپنے ابا سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو 2 کپڑے دیے اس میں 2 کپڑے میں نماز پڑھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث میں ایک اضافہ بیان کیا ہے جو مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے، یہ بات نہیں ہے کسی حدیث میں بھی، پتہ نہیں ابن تیمیہ کہاں سے لے آئے۔ سفر کی نماز کتنے سفر پر ہوتی ہے؟ اس بارے میں 2 قول زیادہ قوی ہے، ایک 3 میل والا اور ایک 9 میل والا۔ تو 9 میل والا قول چونکہ زیادہ والا اس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ آج کل کے حساب سے کوئی 20 کلومیٹر بنتا ہے۔ 9 میل جو ہے عربی 11 میل بنتے ہیں، تو 20 کلومیٹر اگر کوئی دور کا علاقہ ہے نا، ادھر کم از کم 20، اس سے زیادہ جتنا مرضی ہے وہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وہاں جاتا ہے تو نکلتے ہی وہ قصر کر سکتا ہے اپنے علاقے سے۔ یہ کچھ ایسے سوال ہیں، حمل کے بعد بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، جب تک وہ بچے کے خطرہ نہ ہو مرنے کا۔ اس کو غیلہ کہتے ہیں، غیلہ منع نہیں ہے، تو میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا۔ بچے میں کے کان میں اذان دینا صحیح ہے کہ نہیں؟ بچے کے کان میں اذان دینا صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن اذان دینا صحیح ہے، دلیل چونکہ اجماع ہے۔ جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ملے، اجماع میں مل جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ امام ترمذی نے وہ اجماع نقل کیا مسلمانوں کا، اور اس کے خلاف کوئی دلیل ثابت نہیں، اس لیے اذان دینا بالکل صحیح۔ کیا زنائی کی توبہ قبول ہوتی؟ بھائی توبہ سب کی قبول ہوگی، سچے دل سے توبہ کرے نا، اللہ رب العزت جو ہے وہ غفور رحیم ہے، اس نے تو اس کی توبہ بھی قبول کر لیتی، وہ جو 100 قتل کیے جو۔ میرا فوٹو اسٹیٹ کا کام ہے، میرے پاس تعویذ آتے ہیں، کسی پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے، یہ فوٹو اسٹیٹ کرنا جائز ہے قرآن اس کی رضا۔ بھائی تعویذ کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، تعویذ لکھنے لکھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ شرک کفر بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ اسلاف سے قرآنی تعویذ کا ثبوت ملتا ہے، سعید المسیب سے، امام بیہقی کی سنن کبریٰ کی 9ویں جلد میں، اور بھی علماء سے۔ تو اس میں بہتر یہ کہ آپ فوٹو اسٹیٹ نہ کریں، اگر کر لیں تو گناہ شرک نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر اس پر وہ لکیریں یا فرعون یا امان یا لکیریں 1 2 3 4 جو شرک ہے وہ بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ یہ لے لیں آپ تاکہ کیا جوز رفع یدین کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کتاب امام بخاری کی ہے یا کہ نہیں؟ میرے علم میں تو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تو اب پیدا کیا ماسٹر امین اکاڑوی نے۔ ماسٹر امین اکاڑوی کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا جتنے لوگ تھے وہ سارے اس کتاب کو امام بخاری کی کتاب مانتے تھے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا نام ہے امام محمود بن اسحاق الخزاعی، یہ رسالہ الحدیث میں کوئی 5-6 رسالے پہلے چھپ چکا ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ جو اس کے صحیح بخاری کی جو کتاب ہے، اس کتاب کا راوی جو ہے وہ ثقہ انسان تھا، اس کے 7 شاگردیں مجہول نہیں ہے۔ امین اکاڑوی نے اپنی طرف سے جھوٹ بولتے اس کو مجہول کہہ دیا تھا۔ درود میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں نماز کے علاوہ جب آپ کے سامنے خطبے کے دوران بھی اگر آ جائے
تو صلی اللہ علیہ وسلم کے نا یہ تو صحیح ثابت ہے، اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو گئے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی آل جو ہے نا، کیونکہ آل کے الفاظ بھی بعض جگہ آئے ہوئے ہیں۔ کیا مسلم شریف میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو صحابہ نے یا محمد کہہ کر سوال کیا تھا؟ ہاں صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو چھوٹے بچے جو ہے نا، ایک روایت میں ہے کہ کہہ رہے تھے جا محمد جا رسول اللہ، آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آواز دے رہے تھے زندہ کو، تو یہ جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن یہ یا محمد کہنا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ جو ہے نا وہ جو سورہ حجرات کی آیات ہے نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان آیات کی تشریح میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعی سے یا تبع تابعی یا امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے کہا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ثابت نہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول سامنے موجود تھے، تو جو سامنے موجود ہو تو اس کو تو کہا جا سکتا ہے۔ کیا یمامہ کی جامع مسلمانوں کا شعار یا محمد تھا؟ یہ بات البدایہ و نہایہ میں لکھی ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ادب المفرد میں ہے، ویسے بڑے علمی سوال ہے ماشاءاللہ۔ ادب المفرد میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا یا محمد۔ یہ روایت کیسی ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ ایک دفعہ میں ایک لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا فیصل آباد میں، تو 3 لڑکے آئے، میرا خیال لشکر طیبہ کے تھے، بڑی بڑی ماشاءاللہ دورانی چہرے تھے، سلواریں اوپر ہے، تو وہ یہ لائے تھے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ حدیث کا جواب، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تو وہ چپ ہو گئے۔ تو پھر میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس اردو مچا دیں، میرے پاس آئے تو میں نے اس شیخ سے کہا کہ آپ ایسا کریں الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب مجھے دے، میں اس میں سے نکال کر ان کو بھی بتاتا ہوں۔ اس میں سفیان ثوری جو ہے نا مدلس ہے، اور ابو اسحاق بھی، 2 راوی مدلس ہے، سفیان ثوری عن ابی اسحاق عن آگے عبد الرحمن بن ثابت کیا۔ تو میں نے ان کے ساتھ وقت میں نے کہا دیکھو یہ جو ہے یہ مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی کے بارے میں یہ اصول ہے جو احمد رضا خان بریلی نے بھی لکھا ہے فتح رضیہ میں، اور عباس رضوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، واللہ آپ زندہ ہیں، اور مناظر میں، اور دیوبندیوں نے بھی، امیر القاری نے بھی لکھا ہے کہ مدلس کی عد والی روایت صحیح نہیں ہوتی، تو یہ روایت تو ضعیف ہے، ثابت نہیں ہوئی۔ 1 4 یا 5 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، کیا یہ حدیث یہ بھی نہیں، یعنی میرے خیال یہ ہوگا، مجھے یہ نہیں پتا جس سے یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی حدیث کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ سیاہ عذاب کے بارے میں بتائے، جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجنب السواد، کالا رنگ جو ہے وہ نہ لگاؤ، اسے دور ہٹو۔ جنب کا لفظ آ جائے نا تو پھر جائز نہیں ہوتا، جس طرح آتا ہے نا قرآن کریم میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، قریب بھی نہیں جانا، جنب قریب بھی نہیں جانا۔ اب اگر کوئی کہے کہ کچھ صحابہ کالا خضاب کرتے تھے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ان صحابہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، جس حدیث میں منع کیا گیا ہے نا وہ جو راوی ہے وہ اس نے تو کالا خضاب ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے جو اپنے بالوں کو کالا رنگ کریں گے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اگر کوئی آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ گناہ ہے۔ سگریٹ جو ہے یہ بڑی نقصانی چیز ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، یہ جسم کو نقصان بھی دیتا ہے، اسراف بھی ہے، ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ پھیپھڑوں کو جسم کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے،
تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اس پر علماء نے کتابیں لکھی، حکم التدخین فی الاسلام، اس کو تدخین کہا جاتا ہے. تو سگریٹ نوشی جائز نہیں ہے، تو اس کو امام کو توبہ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کرتا ہے گنہگار ہے تو نماز جو ہے اس کے پیچھے جائز ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ اگر صحیح نہیں نا تو پھر کوئی نماز نہیں. اس بارے میری یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. بازار میں نماز جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے. کوئی اگر شرعی عذر ہے بازار میں نمازیں پڑھی گئی. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک حدیث ہے حذیفہ اور عباد یاسر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بازار میں نماز پڑھی تھی. اور ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک دکان پہ جو ہے نا ایک آدمی ہے، اب قریب صحیح العقیدہ کی کوئی مسجد ہے ہی نہیں دور دور تک، تو بیچارہ کدھر جائے دکان بند کر کے دکان بھی نماز پڑھ. یعنی نماز کوئی ایسی دلیل شریعت میں موجود نہیں کہ بازار میں نماز نہیں ہوتی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گی، جو علاقی الارض مسجد طہورا. تو اس حدیث کی روح سے بھی بازار میں نماز جائز ہے. یہ آپ کے سوالوں کے جواب تھے جی. ہاں کوئی اور باتیں؟ اس بارے میں ایک کتاب لکھ چکا ہوں، وہ کتاب پڑھ لیں، لاہور سے منگا لیں، مکتبہ اسلامیہ سے، بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. اس میں حدیثیں بھی رہے ہوں، آثار بھی رہے ہوں صحابہ کے تابعین کے. آپ پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ آج کی جو مجلس تھی، اس مجلس میں ہم نے جو بیان کیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر صحیح باتیں ہیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے میں اور زیادہ ترقی جو ہے فرمائے. اللہ کرے یہاں لڑکوں کے بچوں کا بھی مدرسہ ہو، بچوں کا بھی ہو، اور زیادہ جو ہے اللہ رب العزت یا چیچا وطنی کے لوگوں کو، صحیح العقیدہ بھائیوں کو اور زیادہ دین کی توفیق دے. واقول قول واقول هذا زور کے پیچھے اثر تو جائز ہے، مغرب والے کے پیچھے مغرب بھی پڑھیں اور بعد میں عشاء پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بلا عذر نہیں کرنی چاہیے، عذر ہو تو کرنی چاہیے. عذر ہو سکتا ہے بیماری بھی، کوئی کام بھی پڑ جائے جیسا لٹر ڈالتے ہیں، کوئی اور بھی کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے، بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. نہیں جو 4 اور 3 کی جو ہے نا آپس میں وہ نہیں، عشاء پڑھ لیں نا، عشاء والے کے پیچھے عشاء پڑھ لیں، بعد میں مغرب پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ استراری عورتوں کو نا. جی 3 میل والے کی دکان کا 3 میل 2 میل اور 3 میل. ہاں 3 میل والی کو بھی 3 والی جو ہے نا وہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے. اس دفعہ میں سنن ابی داؤد پہ آ رہا تھا نا جامع امام بخاری میں، تو بڑا حیران ہوا، کتاب الصوم میں موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جب وہ 3 میل سفر کرتے تھے تو روزہ افطار کرتے تھے، تو روزہ افطار کرتے تھے تو نماز بھی قصر ہو گئی نا. یعنی اسے ثابت یہ ہوگا کہ اتنے سفر میں روزہ افطار کرنا جائز ہے. یہ غالباً رویفے یا اس طرح کی صحابی کی روایت ہے، ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے. اگر آپ کو پورا حوالہ چاہیے نا تو پھر مجھے بعد میں فون کر لیں تو میں اپنی لائبریری سے انشاءاللہ آپ کو وہ لکھا دوں گا کہ حدیث نمبر کتنا ہے. سنن ابی داؤد میں غالباً رویفے صحابی سے کتاب الصوم میں یہ حدیث موجود ہے. میں فون سنتا ہوں عصر کے بعد مغرب تک بس. ٹھیک ہے. ہاں تو 3 میل تو یہ بھی ثابت ہے عبداللہ بن عمر سے بھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 3 میل سفر کرتے تھے تو قصر کرتے تھے. مصنف ابن بشیر میں صحیح سند ہے. تو یہ 2